محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر والدین کی شکل میں ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت اور بلکہ نعمت کبریٰ عطا کیے ہیں، تو ہمیں زندگی کے اندر ان کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت سارے نوجوان، بہت سارے مسلمان جن کے والدین دنیا میں حیات ہیں، زندہ ہیں، وہ ان کی قدر نہیں کرتے، ان کا کہنا نہیں مانتے، ان کے سامنے زبان چلاتے ہیں اور ان کو یہاں تک کہ حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ دوستو لمحہ فکریہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف یہی کہتا ہوں کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، حتیٰ کہ نہ اس کا حج بیت اللہ قبول ہے، عمرہ کرے، حج کرے، لاکھوں طواف کرے، وہ لاکھوں روئے وہ جا کے حجر اسود پر اور بیت اللہ کے سائے میں، اس کا رونا دھونا کبھی کام نہیں آئے گا جب تک اپنے والدین کو راضی نہیں کر لیتا۔ اس سے بڑھ کر میں کیا کہوں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ یہ خواہش کی، یہ اصرار کیا کہ اگر میری زندگی میں میرے ماں باپ دنیا میں حیات ہوتے، زندہ ہوتے، تو میں نماز پڑھ رہا ہوتا، نماز کے اندر میری والدہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز توڑ کے ان کی بات سنتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر ان سے پوچھیں جن کے والدین آج دنیا میں نہیں ہیں، ان کو کیسی کمی محسوس ہو رہی ہے؟ تو یہ کمی اس وقت محسوس ہوتی ہے جب ان کے چہرے نظر نہیں آتے، آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، وہ قبروں کو جا کر آباد کر دیتے ہیں۔ بعد کا رونا دھونا کس کام جب کہ ان کی زندگی میں قدر نہیں کی۔ تو میں آج والدین کے لیے ایک خاص دعا لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، اور اس قدر وہ دعا طاقتور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کیا ہے، اور ایک جگہ نہیں، والدین کا تذکرہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا کیا ہے، اور اس انداز میں کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میری عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کا ذکر کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ تو ہمارے ایک استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ آج وہ دنیا میں نہیں ہیں، لیکن جو کچھ انہوں نے ہمیں علم کی شکل میں دیا وہ ہمیں آج بھی یاد ہے۔ یقیناً اس کا اجر و ثواب ان کو بھی ضرور ملے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایصال ثواب برحق ہے۔ تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ ان کا نام نہ بھی لیں تب بھی ان کو ثواب مل رہا ہے، کیونکہ ان کی کہی ہوئی بات پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ آج آپ کوئی حدیث، کوئی قرآن پاک کی آیت کسی سے سن کے اس پر عمل کریں گے، آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ جس کی بات آپ نے سنی اس کو بھی پورا اجر و ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر لاکھوں کروڑوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ انہوں نے ہمیں ایک دن تمام طلباء کو جمع کر کے مسجد کے اندر فرمانے لگے کہ آج میں آپ کو والدین کے لیے ایک ایسی مجرب ترین دعا اور مستند ترین دعا بتانے لگا ہوں کہ شاید آپ اس کو پہلے پڑھتے ہوں، لیکن کس وقت اس کو پڑھنا ہے اس کا بھی تعین کیا انہوں نے، کہ یوں سمجھے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ان دونوں پر ویسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن کے اندر ہمارے اوپر رحم کیا۔ کہ انسان کا بچپن جو ہے وہ اللہ کی ذات کے بعد والدین کی مرہون منت ہے، کہ ماں باپ کس طریقے سے اولاد کی پرورش اور اولاد کی بن مانگے ہر ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔
تو ان کی بخشش کے لیے یہ بہت بڑی ایک طاقتور قسم کی دعا ہے، لیکن اس کو پڑھنا کب ہے؟ اس کے لیے فرمایا گیا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے آخر میں ربی جعلنی پڑھی جاتی ہے، تو ربی جعلنی پڑھنے کے بعد حکم ہے کہ اگر کوئی شخص عربی میں دعائیں پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ربی جعلنی پڑھنے کے بعد آپ عربی میں کوئی سی بھی دعا پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا ھب لنا من ازواجنا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی عربی میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، اردو میں نہیں پڑھ سکتے اور کسی زبان میں نہیں پڑھ سکتے ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو ربی جعلنی کے بعد آپ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 1 مرتبہ پڑھ لیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اس کی تاثیر کیا ہوگی کہ ایک تو دیکھیں کہ آپ نماز جیسی افضل ترین عبادت کر رہے ہیں، اور نماز کی عبادت کے آخر میں نماز کے اندر ہی اس دعا کو پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز کے اندر جس نماز میں اللہ کا ذکر بھی ہے، جس نماز میں اللہ کی بڑائی بھی ہے، جس نماز میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ بھی ہے، اور جس نماز کے اندر التحیات للہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام بھی ہے، اور درود ابراہیمی ہے جو افضل ترین درود پاک ہے، اور اس کے بعد دعا بھی ہے، اور اس دعا کے اندر مزید آپ دعا پڑھ رہے ہیں اپنے والدین کے لیے، تو اس سے بڑھ کر والدین کے لیے کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ تو آج مجھے ان اساتذہ کے یہ جملے اس طریقے سے یاد ہیں کہ جب بھی میں نماز کے اندر ربی جعلنی ختم کرتا ہوں تو بے اختیار یہ جملے زبان پہ آ جاتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو یہ دعا ساری زندگی بھی انسان کرتا رہے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے والدین کا حق ادا کر دیا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ حق تو ادا کرنے کا سوچنا بھی نہیں ہے، کیسے حق ادا ہو سکتا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ آج جس طرح کی سخت ترین سردی پڑ رہی ہے، ایسی سردی میں میرے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ مجھے سائیکل پر مدرسہ چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ اندازہ کریں کہ یخ سردی اور ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے تھے، اور کس کے لیے؟ صرف قرآن پڑھنے کے لیے۔ تو آج میں ان تمام والدین اور ان نوجوانوں کے والدین جن کے دنیا سے چلے گئے، میں سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھرپور فرمائے اور ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اور میرے آباء و اجداد میرے والدین اللہ تبارک و تعالیٰ آج جو کچھ بھی ہم نیک اعمال کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا ثواب ان کی خدمت میں پیش فرمائے اور ان کو اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، آمین۔